کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ نفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر۔ جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی۔ آپ غور کر لیجیے گا کہ عورت پھیل کے بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور ایک اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی، اس میں کم نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب خود صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض احکام میں عورتوں کا استثناء فرما دیں تو پھر اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حالت نماز میں زکام ہے اور ناک صاف کر لے تو یہ ہاتھ سے اگر یہ آستین وغیرہ سے یا دوپٹے سے کر لی کسی بہن نے تو عمل قلیل کے ساتھ یعنی ہلکے سے عمل کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کسی کو زکام ہو اور اس وجہ سے تیزی سے وہ نماز کو ادا کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے بہرحال کہ اس طرح کی جب کیفیت کوئی انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کو ارکان کی ادائیگی میں کوفت سی محسوس ہوتی ہے، اب اور کوئی اس کو ذریعہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کیفیت سے باہر نکلنے کا، اور اس کے لیے ایک بہترین یہی ہوتا ہے حل کہ نماز کو ختم کر کے پھر انسان سکون کے ساتھ کچھ دیگر معاملات کرے۔ تو اس میں اگر وہ تیز پڑھ رہا ہے ایک فطری تقاضے کے تحت گنجائش نکلے گی، لیکن اس میں کوئی واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ رکوع سے پورے نہیں اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے مکمل اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اٹھا یوں فوراً، تو اس طرح پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ نزلہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اتنی تیز نماز پڑھیں کہ تعدیل ارکان کو چھوڑ دیں، اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا۔ دکان میں گاہکوں کے رش کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا باری باری نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ملازم زیادہ ہوں؟ لیکن بہتر سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں دکان روک کر نماز پڑھے پھر دکان سٹارٹ کرے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دکان ہے، چاہے گاہک کھڑا ہو سب اندر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جانا ہے تو جاؤ، اور میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں جاتا۔ وہ اتنا اثر ہو گیا ہے دل پر کہ یار دیکھو گاہکوں کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ڈالنے والا ہے اثر جو ہے نا، تو دل بڑا ہونا چاہیے اور اللہ پر اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اگر فرض کر لیں گاہکوں کے جانے کا اندیشہ ہو تو یوں کر لیں کہ دو دو کر کے نماز پڑھ لے اور ایک دو آدمی جو ان کو ڈیل کر لے، یہ اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔ جمعۃ المبارک کے 2 فرض کے بعد 4 سنتیں موقعہ ہیں غیر موقعہ؟ بس ایک اصول بتا دیتا ہوں، سب ذہن میں آ جائے گا۔ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں۔ کون کون سی؟ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے، باقی ساری سنن کہیں کی بھی ہوں موقعہ ہے۔ بھائی ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ وضو سے قبل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ تو ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا، اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور آلودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا، لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سجدہ سہو لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ سہو کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا، تو فوراً آپ سجدہ سہو کریں، یہ سجدہ سہو اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لی، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاف سو گئے، تو پھر یہ اتنا یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ سہو کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا۔ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ سہو، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ سہو کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کہ کہا جاتا ہے کہ 3 آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو کیا اگر ہم پوری الحمد شریف پڑھ کر رکوع کر لیں یا 2 دفعہ الحمد پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے، اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قراءت کی کم از کم مقدار 1 آیت ہوتی تھی، تو یعنی 1 آیت پر قراءت کا پڑھنے کا اطلاق ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم 1 آیت کا پڑھنا لازم ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک کثیر دلائل کی روشنی میں، جس کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں، نتیجہ نکالا کہ 1 آیت قرآن سے ثابت، 1 آیت کا پڑھنا، تو 1 آیت کا پڑھنا فرض، اور چونکہ حدیث میں تاکید ہے اس لیے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب۔ تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں واجب ادا کرنا ہے۔ جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں، اس کے بعد ایک سورت ملائیں، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی، جیسے سرکار نے فرمایا مزید واجب ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، یا 3 چھوٹی آیات، یا ایک بڑی ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ 1 آیت پڑھ لیا آپ نے، الحمد کا واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سورت ملانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے سورت چھوڑ کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ ہے، یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا، اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بھول گئے الحمد پڑھ کر چلے گئے رکوع میں، بعد میں یاد آ گئی، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر 2 بار الحمد پڑھ لی، اور اسی طرح نوافل میں، سنن میں، وتر کی کسی بھی رکعت میں 2 بار الحمد پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے، اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی مطلب تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ 1 بار الحمد پڑھی جائے، نہ کہ 2 بار۔ 2 بار پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھیں گے تو وہی نماز کا اعادہ ہوگا۔ اور یہ اکابرین کے معمول میں رہا ہے، ان کے تجربات میں رہا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو
یا اس کی بنائی یعنی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے یا صحیح بھی ہے، اسے بھی عمل کر لینا چاہیے، تو وہ آیت الکرسی کو مخصوص انداز میں پڑھے، تو اگر بنائی کم ہوگی تو انشاءاللہ اوپر آ جائے گی، اگر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو رک جائے گی، اور جس کی صحیح بنائی ہے انشاءاللہ وہ ایک مقام پر استقامت پذیر رہے گی، کبھی گرے گی نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز ادا کر لیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جب آپ یہاں پہنچیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو اس طرح اپنی آنکھوں پہ رکھ لیں، اور اس وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 11 دفعہ پڑھیں، یعنی پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے جب آپ یہاں پہنچے وسیع کرسی السماوات والارض یہاں تک، تو پوری آیت الکرسی آئے گی، اور پھر وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس طرح 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 11ویں دفعہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اپنی انگلیاں ہٹا لیں اور اس پہ دم کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہیں، اور پھر اس کے بعد آنکھوں پر مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصے بھی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی آنکھوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا تب بھی آمین پڑھنا لازم ہے جیسے نماز میں؟ تو ایک تو یہ تصحیح کر لیجئے کہ یہ لازم نہیں ہوتا۔ لازم جب ہم لفظ کہتے ہیں نا تو اس کا مراد فرض یا واجب ہوتا ہے، تو یہ لازم نہیں ہوتا، یہ تو سنت کریمہ ہے۔ اگر آپ نماز میں جان بوجھ کر آمین چھوڑ دیں تو ثواب میں کمی تو آئے گی لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لازم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین فرمایا، تو سنت کی نیت سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہوگا، اور ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک سورت پڑھ کر پھر آپ وقفہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگلی سورت شروع کرتے ہیں، تو بیچ میں آمین کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے تو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے۔ اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں، بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض وقت گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نہیں آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لیں سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں،
جو ہمارے تدبر قرآن میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے، اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجئے گا، سنا دیجئے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے، اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چھپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی بات کا، تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے، انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان معاشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں۔ تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ درود ابراہیمی کوئی شخص پڑھ رہا تھا، آ کے کسی اور نے سلام کیا تو فوراً جواب دیں یا پہلے درود ابراہیمی کمپلیٹ کر لیں؟ تو دیکھیں پہلے کمپلیٹ کر لیں، آپ پہ فوراً جواب دینا واجب نہیں۔ ایسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اس کو سلام کرے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ تلاوت روک کر اس کا جواب دے، کیونکہ جس نے اس طرح سلام کیا ہے اس نے خلاف سنت سلام کیا ہے کہ کوئی عبادت میں مشغول تھا اور آ کر اس کو سلام کیا گیا۔ لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کو تمام کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے اور لوگ بدظن ہو جاتے ہیں فوراً کہ دیکھو جی سلام کیا تھا جواب بھی نہیں دیا، حالانکہ شرعی مسئلہ خود معلوم نہیں ہوتا، تو بہرحال لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سلام کرے تو یوں اشارہ کر دیں کہ میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں، ختم کر کے فوراً جواب دے دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ منہ یوں پھیر کے اس کو کمپلیٹ کریں تو بولے گا پتہ نہیں شاید بڑا دکھاوا کر رہے ہیں، نخرے آ گئے ہیں، کیوں جواب نہیں دیا ہے، تو ناراضگی پیدا ہوگی، اس لیے اس طرح کا کوئی عمل کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے 1 رکعت کا رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں 1 رکعت مزید پڑھ کر اس میں رکوع کریں، سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آ گیا مثال کے طور پر تو 1 رکعت میں آپ 2 رکوع کریں گے، ایک پہلے والا رکوع ایک بعد والا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ رکوع فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ آخری رکعت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، پھر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، ویسے نہ کریں سجدہ، اور رکوع کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔
لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ کہ اگر کوئی اس وجہ سے ٹوپی نہ پہنے کہ اس کے بال خراب ہو جائیں گے تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، یہ اس کو تکبر میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی چاہیے، مسکینی والی صورت بنانا۔ اسی لیے حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود لباس پر قدرت کے ایک ایسی حیت، ایک ایسی حالت بنانے کا حکم دیا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے، کہ صرف چادریں، اور بہنیں تو خیر سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، لیکن ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیب و زینت سے بالکل ہٹ کر، نہ لپسٹک، نہ پاؤڈر، نہ مرد تیل لگائے، نہ کچھ۔ یہ حالت ایک ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عاجزی کی حالت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حیثیت سے ہم کھڑے ہوں جیسے ہم مجرم ہیں، اور ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس میں پھر ہم بالوں کا بھی خیال کریں، ان میں پھر یہ کہ ٹچ بھی کرتے رہیں اور یہ بال بھی سیٹ کرتے رہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی اتار کر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ٹوپی پہنتا ہے تو گرمی لگتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، جیسے بعضوں کے جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹوپی کی وجہ سے سر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور نماز کا کی لذت ہی ختم ہوتی ہے، ان کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ریزن بیان کی نا، یہ اچھی ریزن نہیں ہے کہ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں بال دکھانے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اور بال خراب کیسے ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر انسان ٹوپی سر میں رکھا تو بال، کیا سوتے ہوئے بال نہیں خراب ہوتے؟ آدمی صبح اٹھتا ہے تو لٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو پانی لگا لگا کر ان کو سنبھالتے ہیں، وہ شروع میں سنبھل جاتی ہیں، جیسے خشک ہوتی ہے پھر وہ ایک ستون سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اسکول میں انتہائی پریشان ہوتے تھے ایسے بالوں سے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ پھر آدمی سونے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے اس طرح کی سوچیں صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنانے کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے کہ نماز میرا وضو ٹوٹ گیا سب نمازیں توڑ دو، نہیں، وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر یوں سائیڈ میں ہو جائیں۔ ناک پر ہاتھ رکھنے کا اس لیے تاکہ چلو اس کی شرم حیا رہ جائے، لوگ سمجھے نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور سائیڈ میں ہٹ کر اشارہ کرے پیچھے والے کو، جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہے وہ وہاں سے اس نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اسی لیے امام کے پیچھے ان لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے جو امام کے خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ جیسے میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک کسی امام کو وضو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مطلب نہیں ٹوٹا ہوگا نا، یہ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، مطلب کہ شاید کسی امام صاحب کو وضو ٹوٹا ہو اور انہوں نے خلیفہ بنایا ہو، لیکن بہرحال خلیفہ بنانے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم نہیں ہے، اور پیچھے والے کو پتہ ہونا چاہیے اگر امام صاحب ابھی یہاں سے ہٹتے ہیں تو میں کس طریقے سے نماز شروع کروں گا، لیکن سب کی نمازیں برباد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ صورتوں کی ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ شفعہ کے اندر ہوتا ہے۔ شفعہ کا مطلب 2 رکعتیں، پہلی اور دوسری میں ترتیب قائم رکھیں گے، تیسری چوتھی میں الگ ترتیب ہے، وہ چاہے ان سے پہلے والی آپ پڑھ لیں ان کے اندر یا یہی والی دہرا لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلی اور دوسری اسی طرح تیسری اور چوتھی ان میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھیں۔ اچھا ایک صاحب نے اس بھی سوال ان باکس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب 60-65 سال کی عمر ہے میری، میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی اس میں کبھی ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں، تو میری ان نمازوں کا کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، یا کس طرح کیا دہرائی جائیں گی؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ جی ہاں دیکھیں اب اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ضرور غلطی ترتیب سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری بھی ترتیب پڑھی ہوں گی، تو لہٰذا جب اس طرح شک و شبہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً توبہ ہوتی ہے، اعادہ نماز وغیرہ یا اور کوئی گناہ کا ہم حکم ان پہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ عشاء کی جو ہے ویسے تو فقہا نے 17 رکعتیں لکھی ہیں، لیکن جیسے پہلی 4 ہیں سنت غیر موقدہ، اگر کوئی تھکن وغیرہ کا شکار ہے ان کو چھوڑ سکتا ہے اور آگے کے 2-4 نفل چھوڑ دے، تو بس پھر وہ باقی 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، اتنی اگر پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے۔ دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے،
اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا. اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا. اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ دیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا. اور بھی اس کے دلائل ہیں، لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی. تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے. ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی، یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑھے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے. تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. ایسے تو سابق زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کرے گا، جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا. تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ایک انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟ بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے. تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے. اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے. اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے. لہذا دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں. لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا. ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے. لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے کہ شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا. دو فرقیں بڑے. نمبر ایک، سنت غیر موقدہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، باقی سب کے سب موقدہ ہیں. تو جو غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف بھی ہوگا. لیکن جو موقدہ ہوتی ہیں سنت موقدہ، ان کی ادائیگی بالکل فرض کی طرح یا واجب کی طرح ہے کہ صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، التحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کے کوشچن جو لیتے ہیں، بھائی نے فرمایا کہ مسجد میں ٹوپیاں جو مسجد کی انتظامیہ رکھتی ہے تو کیا مقیمی افراد یعنی جو قریب کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ ٹوپیاں کوئی ایسا نہیں کہ مسافرین کے لیے رکھی ہوں یا دور سے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے رکھی ہوں، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ ٹوپیاں ہیں کس قسم کی. ہماری مساجد میں جو پہلے تو یہ اس کی مطلب کھجور کی چھال کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اب بھی چلتی ہیں بعض جگہ، تو وہ پھٹ جاتی تھیں، بیچ میں سوراخ ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک یوں نکل رہا ہے، ایک یہ نکل رہا ہے، بال بیچ میں سے نکل رہے ہیں. اور دوسری پھر پلاسٹک کی ٹوپیاں آئیں، ان کو کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ میل کی تہیں جمی ہوں. تو ایسی گندی اور غلیظ ٹوپیاں پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ بالکل غیر مناسب ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان برہنہ سر نماز پڑھ لے. تو یہ اس طرح کی گندی ٹوپیوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صاف ستھری ٹوپیاں رکھی جائیں یا ان کے دھلنے کا انتظام ہو، گندی خراب ہو جائیں تو ہٹا دیں، دوسری رکھیں تو پھر بہرحال ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن ایسی غلیظ ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہوگا کہ شریعت کو پسند نہیں کہ ایسی گندے اور غلیظ حلیے کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. عورت کی صحن میں جو نماز کو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بے پردگی ہو، کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. دیکھیں نا مارکیٹوں میں بھی تو بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، حرم میں بھی تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان تلے روڈوں کے اوپر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، حرم کے صحن کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان کے تحت تو ہوتی ہیں.
اور وہاں تو مرد بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بہت سارے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے کسی نے کہہ دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہ کہی جائے. اور اگر کسی حدیث میں ایسے الفاظ بھی آئے ہوں کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی فرض کر لیں، تو وہ حقیقتاً وہ اپنے اصل معنی پر نہیں ہے. اس میں ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہوتی ہے، تحدید سختی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ شدید ناپسندیدہ ہے. جیسے آپ نے یہ حدیث سنی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے بلا عذر اس نے کفر کیا. تو ہمارے علماء اس کفر کو محمول کرتے ہیں ناشکری پر کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی. ہاں اگر کوئی نماز قضا کرنے کو، جمعہ چھوڑنے کو حلال سمجھ کے کرے گا تو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہوتا ہے. یہ پھر اس کی سوچ کی وجہ سے ہوگا. لیکن یہ تو بعض اوقات الفاظ حدیث میں بہت سخت آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی نہیں ہوتے. تو بہتر حدیث تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھے. جب بہتر کے الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے استحباب. اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب نظر پڑنے کا اندیشہ، جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ چھت کے اوپر اطراف میں پردے کا اہتمام بھی ہے اور چھتیں دیواریں کافی اونچی ہیں، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی، تو بلا کراہت نماز جائز ہے. بعض اوقات گاؤں کے اندر حبس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، لائٹ بھی گئی ہوتی ہے، کمروں کے اندر مچھر حبس، چھت پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، وہاں پہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن اور کوئی مطلب نامحرم کا معاملہ بھی نہیں ہے، بد نگاہی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ چھت پہ جا کے وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے. اور صلاۃ التسبیح کا جب چاہے پڑھ لیں، جب نوافل مکروہ نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن ظہر سے پہلے پڑھنا، زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر سے پہلے، یہ افضل ہوتی ہے. اور اس کا طویل طریقہ ہے، وہ اس میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلے تکبیر لگائیں، ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر الحم شریف، پھر سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. اس طرح پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جائیں اندر 10 مرتبہ. اس طرح ایک رکعت میں تقریباً یہ 75 بار ہو جائے گی، اور کل 300 بار اس طرح پڑھنی ہوتی ہے. تمام رکعتوں میں اسی طرح ترتیب رکھیں، اور وہ 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت کی نفل کی نیت کر کے ادا کریں. مثال دیتا ہوں، آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر آ کر پھر یوں سارے قطرات گرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کے قطرات گرانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. آپ کو پتا ہے یہ وہیں پر ہی آپ گرا کر آئیں اور تھوڑا سا رومال سے اتنا خشک کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں. مکمل خشک نہ کیا کریں، اتنا کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر آپ مسجد میں آئیں. انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت تری ہے یہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی. یہ نبی کریم نے فرمایا. لیکن وہ ہم قطرے ٹپکا رہے ہوتے ہیں. کی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے. یعنی یوں شو ہوگا لوگوں کے شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے اس کی. اور ہمارے نزدیک جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے اگر نکلیں گے تو گویا کہ سب نمازیوں کے آگے سے نکل گئے، اور اگر امام کے آگے سے نہیں نکلے تو صف کے آگے سے نکلنے سے نمازی کے آگے سے نکلنے والا وبال نہیں ہوتا. تو حکم شرع یہ ہوگا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر کونے پہ چلا جائے، اور کونے سے تھوڑا سا لوگ نمازی بھی دے دیتے ہیں جگہ، وہ جائے اور اپنا وضو کرے. وضو کرنے کے بعد آ کر اگر جماعت چل رہی ہے تو شامل ہو جائے، ورنہ اپنی پڑھ لے. اچھا، اب جو یہ کہ کیا وہ کھڑے ہو کر ایکشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قطع صف لازم آئے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے بلا وضو ہی نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ چلو میں کرتا ہوں، کوئی وضو ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ تو غلطی ہو سکتا ہے. جانا واجب ہے، اس پہ نکلنا. کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بالکل، جس نے بھی کہا غلط کہا. بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل مطلوب شرع نماز میں خشوع و خضوع ہے. یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو، اور نماز کی جانب ہو. یہ مطلوب شرع ہے. اب اگر آنکھ کھول کر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آنکھ کھولنے سے وسوسے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے، تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہوگا. اس پر کسی کا یہ فتویٰ جاری کرنا کہ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اب مسئلہ غلط بتانا، پھر جب کہا جائے تو یہ آپ نے تو غلط بتایا کہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، تو بھئی ہر سنی سنائی چیز بیان کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں، یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے بات سنی تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ اعتراف غلطی کرنا، اعتراف شکست کرنا کہ جی میں نے تو سنا تھا بس کسی سے، یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر مستند ذرائع سے آپ نے ایک بات سنی لیکن بڑے باوثوق طریقے سے اس کو کسی کے سامنے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بڑا مسئلہ آتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کسی نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
اور اگر زبردستی کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز بیوی چھوڑ دیتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بنانا ہے، مثال کے طور پہ زوجوں کو پردہ بھی کروانا ہے اور کروانا چاہیے، اور عبادات پر استقامت بھی دلوانی ہے، تو پہلے آپ اس کو ظاہر کر دیں لڑکی والوں پر کہ بھئی دیکھیں ہم ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو پردہ بھی کرے اور نمازی بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ، پہلے ہم نکاح حاصل کرنے کے لیے، ماں بھی کہتی ہے بیٹا خاموش رہنا، نکاح ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے، وہ بے پردہ آ جاتی ہے گھر میں، یا کہ کوئی خراب عادت میں ملوث ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادات کے ترک کی عادت ہوتی ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ایک دم وہ مذہب میں ڈھل جائے، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں آپ نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ پابندی ہمیں برداشت نہیں کر سکتی، اور شوہر پھر وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی اس کو اکساتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ بھئی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری یہ کہ چلیں اب ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب بچے کے بارے میں جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، باپ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ نماز کا حکم دے اور سختی کرے، تو پھر زوجہ تو بالغہ ہے اور مرد کی ایک طرح سے محکومہ ہے، تو اس کے لیے بھی سختی کرنا واجب ہوگی۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سختی تو کرنی ہوگی۔ جب سختی کیا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماریں؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مار پیٹ سے کبھی کوئی نمازی نہیں بنے گا، اگر وہ ڈر کے کر بھی لے گی، شوہر باہر ہوگا، نمازیں نہیں پڑھے گی۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کرنا، ایک اچھا سا ماحول بنائیں، کسی اچھی عالمہ سے ان کا رابطہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کو تیار کریں اور نمازی بنائیں، اور اگر نہیں پڑھتی پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی تھوڑے دن کے لیے میکے چھوڑ کر آ جائیں، اس طرح پیار محبت سے تھوڑی سی نرمی سختی سے مائل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کم ہے ورنہ میں اور وضاحت کرتا، لیکن اتنا کافی سمجھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فرض کے بعد باقاعدہ کوئی دعا کا معمول نہیں تھا، لیکن منع بھی نہیں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو دعا کی اتنی تلقینات ہیں، اگر کوئی اس کے بعد دعا کرتا ہے فرض کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو اہل سنت کے اندر رائج ہے مساجد میں کہ نماز فرض کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، یہ اس لحاظ سے بہت بیسٹ ہے کہ ممانعت شرع بھی نہیں ہے، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اس نے کوئی گفتگو نہیں کی اور اپنا وضو نہیں توڑا، تو جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ برکت بہت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، دعائے بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، پھر آپ دعا بھی مانگتے ہیں، اس میں بھی وقت نکلتا ہے، اور جو نماز پڑھتی اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا، اس لیے برکات حاصل کرنی چاہیے۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس ہے بھی، پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں یہ افضل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سفر میں جمعہ قضا ہو جائے تو اب وہ سفر میں ہی ظہر کے 4 فرض پڑھے گا یا 2 پڑھے گا؟ دیکھیں اگر جمعہ نکل جائے اور آپ کہیں پہ جمعہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ سفر میں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن فرض کرنے کے آپ نے تلاش کیا نہیں ملا، تو اب مسافر پر ظہر کے 2 فرض ہوں گے کیونکہ وہ قصر پڑے گا۔ اگر جمعہ تو ویسی فرض نہیں تھا، وہ ظہر پڑتا گھر کے اندر تو 2 ہی پڑتا، تو اس لیے قصر پڑے گا۔ ہاں اگر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پہ یہ بھی سمجھا دیں تو نماز نکل گئی، ظہر کی نماز نکل گئی، نہ جمعہ پڑھا نہ ظہر کی نماز، اب گھر آ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت اسی مقام کا اعتبار ہوتا ہے،
یعنی یہاں پر اب چونکہ جمعہ تو ہے ہی نہیں آپ پہ فرض، اور ظہر کے آپ کو 2 فرض پڑھنے تھے، گھر واپس آئیں گے تو 2 فرض وہاں پہ لازم ہوئے تھے وہی قضا ہوئے ہیں، تو گھر آ کر بھی 2 ہی پڑھیں گے، وہ 4 نہیں ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر پہ ظہر نماز قضا ہو گئی تھی، 4 پڑھنی تھی، اب آپ سفر میں آ گئے، ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو یار ظہر والی قضا پڑھ لیتا ہوں، تو جہاں قضا ہوئی اس مقام کا اعتبار ہے وہ 4 ہی پڑھنی ہوگی، حالانکہ آپ حالت سفر میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے قضا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا مکروہ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبح میں، اس کے 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے، پھر ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر ایک غروب آفتاب جب سورج بالکل ڈوب جائے اس سے 20 منٹ پہلے، یعنی عصر کے آخری 20 منٹ اگر کہیں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا، یہ 3 مکروہ وقت ہے۔ ان مکروہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ بت اس کی سورج کی جو پوجا کرنے والے تھے، اس وقت میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ سجدے کی ممانعت تھی، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اختیار نہ کی جائیں، لیکن منع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جنازہ عین مکروہ وقت میں آیا تو وہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کراہت اس میں ہے کہ پہلے سے آ چکا ہو، اتنی تاخیر کرنے کے زوال کا وقت داخل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ پڑھنا منع تو نہیں ہے، اسی وقت میں فرمایا اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے مطلقاً منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، وہ بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا گناہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھیں تو مستحب ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیں، مستحب افضل، ورنہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت چونکہ آپ سجدہ کر نہیں سکیں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا، اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے آیت سجدہ کی تلاوت خاص طور پہ کرنا، ورنہ آپ آیت سجدہ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال صرف تو مستحب ترک ہوگا، یا اس کے علاوہ جو قرآن پاک جو آیات سجود پر مشتمل نہ ہو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کے لیے حجامہ کروانا صحیح ہے اور کیا واقعی سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ دیکھیں خواتین حجامہ کر سکتی ہیں لیکن ان کا حجامہ کرنے والی عورتیں ہی ہوں، اور وہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو فاسقہ فاجرہ نہ ہوں۔ فاسقہ فاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آوارہ گرد قسم کی عورتیں ہوں، فحش قسم کی باتیں کرتی ہوں، بے پردہ باہر نکلتی ہوں، تو پھر وہ گھر کی عورتوں کے جسم کے حصوں کو دیکھ کر خدا نخواستہ باہر جا کے بتائیں کسی کو تو ایسی ہے ویسی ہے۔ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، یہ تو دیندار عورتوں کی بھی اتنی تو ہوتی ہے کہ وہ دلہن ایسی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کی ناک ایسی، اس کے ہونٹ ایسے، اور اپنے شوہر کے سامنے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ وہ شوہر بھی پہلے وہ اوصاف حمیدہ سنتا ہے، پھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سر پہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی غیر عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح شوہر کو کسی عورت کا وصف اپنی زوجہ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے دل دور ہوتے ہیں اور کینے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جسم اگر فرض کر لیں کمر وغیرہ پہ اگر وہ حجامہ کر رہی ہیں اور پھر وہ قمیض اوپر کی اور وہ ایسی فاسقہ فاجرہ عورت ہے تو خوف ہے کہ وہ جا کر کسی کو بتائے گی، تو پھر تو یہ ممنوع ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ دیندار خاتون ہیں اور بالکل اس راز کی حفاظت رکھیں گی، تو پھر یہ کروا سکتے ہیں، ستر نہیں کھول سکتے۔ باقی یہ کہ بازو پر یا کمر پر، کندھوں پہ، سر پہ اگر کوئی ایسا ہے یا پنجوں کے اوپر ہے تو وہ گزارا ہو سکتا ہے، کروا سکتے ہیں، اور واقعی سے بیماریاں وغیرہ بھی دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حجامے کی تلقین کی، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایسے سے کروائیں جو کرنا جانتا ہو، اناڑی کے ہاتھ میں نہ پھنس جائیے گا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا، اور پھر کویسچن تھا کہ جمعے کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں۔ دیکھیں سلسلے میں اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، باقی سب جتنی بھی سنتیں ہیں ساری کی ساری مؤکدہ ہیں، جیسے فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے کے 4، پھر ظہر کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2۔ اس کے علاوہ جمعے کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نہیں ہیں۔ اور ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ یہ مؤکدہ ہیں غیر مؤکدہ ہیں، اس وجہ سے کہ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جبکہ وہ 4 رکعتی ہوں۔ مثلا 2 بنیادی فرق ہیں، سنت غیر مؤکدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جاتی ہے، جبکہ مؤکدہ میں صرف پہلی میں پڑھیں گے، تیسری میں نہیں۔ اور غیر مؤکدہ میں 2 کے بعد جب بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعا بھی ملانے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ سنت مؤکدہ بالکل فرض کی طرح ہوتی ہے کہ 2 رکعت کے بعد صرف آپ تشہد پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کے آگے ایک بھی جملہ بنا لیا، یعنی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یہ پورا ایک جملہ بن گیا، سینٹنس بن گیا ہے، تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ دوسرے نے اس کے ساتھ یہ پوچھا تھا کہ جمعے کی جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو سنتوں میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک عوامی غلطی ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارے رکعتیں جمعے کی ہیں، اب ظہر کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔
لہٰذا پہلے کی 4، پھر جمعے کی 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، 2 نفل، سب میں آپ کو جمعے کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نیت نہیں کرنی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں، یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ دیکھیں یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 مطلب آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ بس آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں، یا جو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دل میں پختہ ارادہ کافی ہے۔ اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا، تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے، اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ تو آپ کے باقی کوئسچنز کا بھی جواب ہو گیا۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ حالت سجدہ میں دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے، لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے اور ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے جس میں کچھ لکھا تو ہے لیکن ایسی لینگویج میں جو آپ کو بھی نہیں آتی، یعنی پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے آمین آمین آمین، اب ان سے بعد میں پوچھیں کہ امام صاحب نے کہا کیا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس عوام سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آمین آپ نے کہا، آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے ہماری کچھ انتہا نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منقول دعائیں پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں دعا تو سجدے میں جا کر، اور اس کا بھی مفہوم آتا ہو، ورنہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ نماز پڑھیں آخر میں، ویسے اردو میں اپنی نماز کے بعد یعنی اردو میں دعا مانگ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اسی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے جماعت مستحبہ، یعنی وہ جو مقرر شدہ امام پڑھاتا ہے اور جماعت ہوتی ہے، اگر تو ایسا تھا آپ علیحدہ پڑھ رہے تھے اور جماعت یہ والی قائم ہوئی تو پھر تو آپ توڑ کے اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری ہوتی ہے کہ اصل جماعت ہو گئی، آپ لیٹ آئے اور شروع کی، اب 2-4 اور آ گئے اور انہوں نے وہی نماز جماعت سے شروع کر دی، یہ جماعت مستحبہ نہیں کہلاتی۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو اکیلے نماز کمپلیٹ کر لیں، چاہے توڑ کر اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اور افضل ہے کہ توڑ کر، اور جو پہلی صورتحال ہے اس میں تو پھر آپ کو توڑ کر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ شائبہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں مختلف چیزوں کا اعلان ہوتا ہے عرصہ دراز سے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر ہال جو ہے اسی میں مائک لگا ہوا ہے اور بچوں کی گمشدگیوں کے اعلان ہو رہے ہیں، جی بٹوا اس کا ابا فوت ہو گیا، آج فلاں کی شادی اور ولیمہ ہے، وہ سارے مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنی کہ ان اعلانات کو کروایا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں مائک رکھا ہوتا ہے، مؤذن اس میں جا کر فنائے مسجد میں اذان دیتا ہے، اس میں اعلانات بالکل ہو سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن مسجد کے ہال کے اندر، احاطہ مسجد کے اندر، یعنی خاص جہاں سجدہ گاہ ہے وہاں پہ مائک رکھ کر اعلان کرنا مسجدیں اس لیے نہیں بنی، یہ بے ادبی ہے۔ کمیٹی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو روکے۔ جتنے یہاں پہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور والدہ مجھے پردے میں سن رہی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آج اپنے بچوں سے جا کے پوچھیے گا جنازے کا طریقہ بتاؤ۔ دوسرا کویسچن یہ کریں کہ جنازے کی دعا سناؤ ہمیں ذرا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو نہ جنازے کی نماز آتی ہے نہ دعا آتی ہے۔ سوچئے اگر آج آپ مر جائیں نا تو آپ کی اولاد تو اس قابل بھی نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے دوسرے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا تکبیر لگا کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتا ہے، اور نیت کیا کرتا ہے؟ جو نیت امام کی وہ میری، اسے نیت تک کرنی نہیں آتی۔ اور ایسے اپنے دوستوں سے پوچھئے جن کا آپ دھن چھلا بنائے ہوئے نا، کہ ماں اگر کہے بیٹا کام کر دے میرا تو ماں کی دل آزاری کر دیں گے ایک دفعہ، لیکن باہر سے اگر دوست کی آواز آ جائے اکرم یار آجا چلتے ہیں، تو ماں کو ناراض کر کے اس کے ساتھ نکل جائیں گے کہ نہیں دوست ناراض نہ ہو جائے۔ ان سے پوچھیں جا کر
ان سے وعدہ لے کہ اگر آج میں مر جاؤں کتنی مرتبہ آؤ گے میری قبر پر؟ مجھے یقین ہے جھوٹا وعدہ ہوگا، کر لیں گے، جھوٹا وعدہ ہوگا، ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے آپ کی قبر پر، یہ جنازہ تک نہیں پڑھیں گے۔ میں نے ایسے جنازے دیکھے، میں بڑا مشاہدہ کہ بہت گہرا مشاہدہ رکھتا ہوں، جگری یار سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ناپاک ہیں ہم۔ ایسے ناپاکوں سے دوستی رکھتے ہیں آپ کہ جو آپ کے جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ہوگا پھر؟ اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیے۔ ہماری بہن نے فرمایا کہ کسی پر سجدہ صاحب لازم تھا لیکن یاد نہ رہا تو کیا بعد میں کریں گے؟ یہ بالکل، اگر آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد بھی یاد نہ آیا بلکہ آپ کھڑی ہو گئیں، آپ بات کرنے لگیں، آپ چل پڑیں، کوئی چیز کھا لی آپ نے، تو سمجھ لیں پچھلی نماز سے آپ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی زندگی میں اس نماز کو لوٹانا ہوگا، یہ واجب العیادہ ہے تو یہ لازم ہوگا۔ سجدہ صاحب اب نہیں کریں گے، اب واجب العیادہ ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھول گئی تھی، سلام پھیر کر آپ بیٹھی ہوئی تھی، کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے، چل پڑنے سے پہلے، سو جانے سے پہلے آپ کو اچانک یاد آ گیا ارے میرے پہ تو سجدہ صاحب تھا، تو آپ فوراً جو ہے وہ اسی طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات درود شریف دعا پڑھیں، یہ اس نماز سے متصل ہی ہو جائے گا، انقطاع نہیں ہوا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 3 بار الحمدللہ، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں؟ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں، ذکر الہی منع نہیں ہے، اور قرآن عظیم اس مقام پہ پڑھنا یہ بھی کوئی شریعت کی طرف سے ممنوع نہیں ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے کوئی اس طریقے کو وضع کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ صحیح طریقہ ہے، ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دعا فرماتے تھے، آپ براہ راست دعا کر سکتے ہیں، اور علماء نے اسے فرمایا کہ اول آخر درود پاک پڑھیں تو دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اول آخر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام صورتوں کا پڑھنا اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے، نہ اس طرح کوئی منقول ہے، بلکہ ہماری تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کریں۔ کبھی کبھار آپ نے ایسا کر لیا، کوئی دوسرا عمل کر لیا، تیسرا کر لیا، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ ایک چیز کو پابندی سے اختیار کر کے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا شروع کر دیں اپنی سوچ اور فکر کے نتائج کے اعتبار سے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ اصل دین ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں چاہے وہ اچھی نیت سے تھیں، چاہے علماء کی اجازت سے تھیں، ان کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مستحب ترک کر دیا جائے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ نماز قضا ہو تو شور مچاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، ایسے مستحبات کو ترک کرنے پر آپ دیکھیں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ روش بھی ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اس کو سب سے پہلے اہمیت دیں، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب ہے، اور جسٹ اپوزٹ سب سے زیادہ حرام کا خیال رکھیں کہ اس کا ارتکاب نہ ہو، پھر مکروہ تحریمی ہے، اطاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے اور خلاف اولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ سجدے میں جاتا ہے اور اس کو گمان ہے کہ میری چشمے کی وجہ سے پیشانی زمین پر صحیح طریقے سے نہیں جمے گی، تو کیا وہ ایک ہاتھ سے چشمہ اتار کے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نماز کے ارکان کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو عمل قلیل سے دور کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل قلیل کہلاتا ہے چھوٹا عمل، ایک عمل کثیر کہلاتا ہے زیادہ عمل یا بڑا عمل۔ عمل قلیل یا کثیر وہ ہوتا ہے کہ اگر دور سے آپ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے موبائل نکالا، اس کو آف دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اب دور سے کوئی دیکھے گا تو ایسے لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر فرض کر لیں کہ آپ کا موبائل جیب میں ہے اور بیل بج گئی اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے آہستگی سے ایک ہاتھ اندر کیا، اس کو بند کر دیا، یہ دور سے کوئی دیکھے گا تو اس کو شبہ تو پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ نماز میں نہیں، لیکن یقین حاصل نہیں ہوگا، یا پھر وہ سمجھے گا کہ نماز میں ہے اور آہستگی سے بند کر رہا ہے، یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ تو عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا سجدے میں جا کے اگر آہستگی سے چشمہ اتار کے سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو بالکل یہ چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کے لیے ضروری ہے تاکہ پیشانی جم جائے، تو عمل قلیل سے نماز چونکہ فاسد نہیں ہوتی تو نماز بھی ٹھیک ہوگی اور یہ عمل کرنا بھی درست قرار دیا جائے گا۔